السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کے آج کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کیوں بنا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں مختصر ترین الفاظ میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انگریز قابض ہوئے ہندوستان پہ تو اس وقت کے جو ہندوؤں کے مذہبی رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہندو دھرم ختم ہو رہا تھا، تو آج انگریزوں نے آ کے ہمیں بچا لیا۔ انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد جب پاکستان کی موومنٹ چلی تو اس کے کچھ بیسک ریزنز تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندو اپنی 900 سالہ جو انہوں نے غلامی برداشت کی ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس کا انتقام لینا چاہ رہے تھے، اور اس صورتحال سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے قائد اعظم علیہ رحمت نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے کی بات کری اور اس پہ وہ آگے چلے۔ قائد اعظم نے حالات کو بانپ کے ایک ملک بنانے کے لیے جدوجہد کی اور انتہائی مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہے، اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا کی اور ایک ملک مسلمانوں کو برصغیر میں مل گیا۔ اب یہ ایک بالکل مختصر ترین جو جائزہ ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے جس کے بارے میں سردار پٹیل اپنی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کی کہانی ہے، یہ ہمارے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ قائد اعظم آ جاتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان بن جاتا ہے، اور پھر وہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، چونکہ بیماری ان کو پہلے سے تھی، لیکن انہوں نے پاکستان کی جو جدوجہد ہے اس کو کامیاب بنانے کی خاطر ساری چیزیں اپنے اوپر وہ برداشت کر رہے تھے۔ اب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں بلوچستان میں زیارت کے مقام پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جب وہاں پہ انہیں دیکھنے لیاقت علی خان جاتے ہیں تو لیاقت علی خان انہیں دیکھ کے باہر واپس آ جاتے ہیں ان سے مل کے، تو قائد اعظم اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اتنے مطمئن کیوں ہیں، یہ اتنے خوش کیوں تھے لیاقت علی خان۔ اب بعد میں یہ سٹوری اس طرح سے چلتی ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور انہیں کراچی لایا جاتا ہے، لیکن کراچی میں روڈوں پہ قائد کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ کراچی کی روڈوں پہ بانی پاکستان موجود ہیں، اور وہاں پہ ان کی گاڑی میں ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ہے۔ جو پاکستان بنا کے جا رہا ہے اس کو ہاسپٹل بھیجنے کے لیے ریاست پیٹرول فراہم نہیں کر رہی۔ اب قائد اعظم وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان ایک عجیب و غریب کیفیت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آئین نہیں بنتا، پاکستان میں قانون سازی نہیں ہوتی، چونکہ کچھ لوگ پہلے دن سے ہی ایسے آ گئے تھے، شاید قائد نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ پاکستان کو ٹریک پہ نہیں چڑھایا جاتا۔ 54 میں ایک دستور بنتا ہے، لیکن وہ بھی دستور کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن چلیں کچھ اس پہ ورکنگ ہو جاتی ہے۔ 70s کی دہائی تک قانون نہیں بنتا، اور پھر وہ 70s کی دہائی تک آتے ہوئے نظریہ ضرورت بھی پیدا ہو جاتا ہے، جسٹس منظیر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ توہین آمیز طرز حکومت ہو سکتے ہیں دنیا میں، وہ سارے اس عرصے میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک رات کو وزیر اعظم ہوتا تھا، صبح دوسرا آ جاتا تھا، جو لوگ ایک رات کو ہوتے تھے وہ دوسرے دن نہیں ہوتے تھے، قانون سازی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جوابدہی کا عمل نہیں تھا، ایک عجیب و غریب ماحول بنا لیا تھا کچھ لوگوں نے۔ 70s سے پہلے بھی ایک اور گناؤنا واقعہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جنرل ایوب کو قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنی پسندیدگی کبھی نہیں دی، تو جنرل ایوب وہاں پہ فیلڈ مارشل بھی بن جاتے ہیں اور جنرل ایوب حکمران بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نواب افضل باغ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب ان کے پاس آگے آرمی چیف کے تقرر کے لیے نام جاتے ہیں تو نواب افضل باغ کہتے ہیں کہ جنرل یحییٰ کو نہ لگانا، لیکن جنرل ایوب نے جنرل یحییٰ کا تقرر کیا۔ اب ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ ہمارے 72,000 فوجی جوان انڈیا کی قید میں چلے جاتے ہیں۔
اب ان کو واپس لانا اور ایک بالکل حوصلہ ٹوٹا ہوا اور بالکل بکھرا ہوا ملک اس کو سنبھالنا ایک نئی کہانی تھی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایوب خان کے ساتھ ہی تھے، ان کا ظہور ہوتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی بن چکی ہوتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم۔ اب پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وہ 72,000 فوجی بھی واپس لا رہا ہے جو کہ انڈیا کی قید میں، جو برے حالات میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اندرا گاندھی سے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور اندرا گاندھی کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ بندہ شکست دے رہا ہے، اور اندرا گاندھی یہ کہتی ہیں جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں مانا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سرزمین میں، اس برصغیر میں ایک اور ہٹلر کو نہیں پیدا ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی باتیں مان لیں۔ آگے ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اسی دوران ان کے ذہن میں کچھ چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ بھٹو ایک ذہین ترین انسان تھے، انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے انڈیا کے سامنے اگر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں ایٹمی قوت بھی بننا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ امریکن جو بحری بیڑا آ رہا تھا ہمیں بچانے کے لیے، ہم ڈوب بھی گئے، وہ ہمیں بچانے نہیں پہنچا۔ یہ امریکہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بالکل چیٹنگ کر رہا ہے۔ بٹ وہ ذہین انسان تھے، انہوں نے اس کو اپنے اکنالج کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، امریکہ نہیں ہے، یہ کہانی جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی کہانی ہے کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا، ہم اس کے بلاک میں شامل ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب جب وہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے، ایٹمی صلاحیت کا اصول ذوالفقار علی بھٹو کی اولین ترجیح قرار پائی۔ ساتھ ساتھ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم امریکن بلاک میں ہیں لیکن امریکہ ہمیں بچانے نہیں آیا، جبکہ انڈیا روس کے ساتھ ہے، USSR کے ساتھ ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اب ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں، ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ذہانت اور فطانت سے اسلامی بلاک، تیسری دنیا کا تصور دیا۔ وہ بہت بڑا تصور تھا۔ شاہ فیصل کو انہوں نے بلایا، وہ پوری اسلامی ملکوں سے، جو خوشحال اسلامی ملک تھے، جو بڑے اسلامی ملک تھے، ان کو بلا کے کہا کہ بھائی ادھر آؤ، تیسری دنیا ہو آپ کی تعداد اتنی ہے، آبادی اتنی ہے، وسائل اتنے، سب چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کیا امریکہ اور روس کے پیچھے لگے وہ؟ ادھر آؤ، اپنی کہانی کرو، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لے کے آؤ۔ تیسری دنیا کا تصور بھی آ گیا، اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہوگی تاکہ جب کبھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے تو مسلمان ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بالکل تباہ حال قوم کو حوصلہ دیا، ان لوگوں کو بولنے کے لیے زبان دی کہ جو وڈیروں جاگیرداروں کے ساتھ بالکل ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، انہیں بولنے کا موقع بھی دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جرم ثابت ہوا کہ جیسے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے انتقام سے بچانے کے لیے ریاست بنائی، ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جرم ہوا کہ اس نے فوجی بھی رہا کروائے۔ بھٹو صاحب نے اپنی ایک نئی دنیا تخلیق کی کہ جس سے ہم آگے بڑھ سکیں، یہ بھی جرم ثابت ہوا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو عالمی قوتیں، جس میں اسپیشلی امریکہ اور انڈیا اور اس طرح کے اسرائیل وغیرہ، یہ جو ملک ہیں، یہ ایک وقت میں کئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کے حامی ہیں، دوسری طرف جو پاکستان کو بنا رہا ہے، جو پاکستان کو مضبوط مستحکم کر رہا ہے، اس ذوالفقار علی بھٹو کو وہ عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو لوکل ہینڈلرز کے ذریعے وہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ بھٹو ایک ایسے مقدمے میں کہ جو تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ گھناؤنا فیصلہ کسی عدالت کا نہیں ہوگا کہ جس فیصلے کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جرم یہ ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کو بچانے، آگے بڑھانے کی کوشش کی، وہ مارا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک جنرل ضیاء الحق کے، جن کا کوئی تنازع ذوالفقار علی بھٹو سے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے جونیئر جنرل ضیاء کو اوپر لایا تھا، لیکن چونکہ عالمی بساط پہ بچھی ہوئی جو عالمی بساط ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، تو جنرل ضیاء نے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ آگے بڑھیں تو جنرل ضیاء کا دور، جو پاکستان کو اگر آج جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے، اگر آپ اس میں تحقیق کریں اور بالکل کھلے دل سے غیر جانبدارانہ طور پہ اس کا جائزہ لیں، تو اس میں سے اگر بہت بھی کم ہوئے تو 60-70% مسائل صرف جنرل ضیاء کے دور اقتدار کی وجہ سے ہیں۔
آگے چلیں، محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بالکل پاکستان کے اندر اس وقت تک جنرل ضیاء کے دور میں فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت، ہر وہ برائی آ چکی تھی کہ جس سے پاکستان کی بنیادیں جو ہے وہ بالکل لرز رہی تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے آ کے اس پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لسانیت کے خلاف، صوبائیت کے خلاف، ایون فرقہ واریت کے خلاف کھل کے بات کری، اور انہوں نے یہ کیا کہ کراچی سے لے کے تو خیبر تک انہوں نے قوم کو ایک کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا، اور وہ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت تھی کہ جو صوبہ سندھ سے بھی جیت رہی تھی، پنجاب سے بھی جیت رہی تھی، اور KPK سے بھی جیت رہی تھی، تو وہ ملک کو جوڑ رہی تھی۔ بلوچستان کے سردار بھی بعض دفعہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے، ملک کو جوڑ رہی تھی۔ اب وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اور وہ عام آدمی کے جو غربت، لاچاری، بے چارگی کے باعث ریاست سے لا تعلق ہو رہا تھا، اس عام آدمی کو اوپر اٹھانے کے لیے انہوں نے بنیادی تھوڑے تھوڑے منصوبے جو ہے وہ متعارف کروائے، تاکہ یہ انسان جو بھوکا مر رہا ہے روٹی کھا سکے اور ریاست کے ساتھ جڑ سکے۔ یہ جرم تھا، پاکستان کو ایک کرنا جرم ہے، اور یہ جرم تھا، اور اس جرم کی پاداش میں لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولی مار دی گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا تاکہ پاکستان میں صوبوں کی بنیاد پہ جماعتیں کھڑی کی جائیں، اور وہی ہوا جو پلان تھا، جو عالمی انٹرنیشنل جو سازش تھی اس کے مطابق ہی ہوا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پہ آ جائیں تو ایک قتل بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ اس کا کوئی سرا مل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن سوال نہیں اٹھتا کہ آصف علی زرداری جو صدر تھے، ان کا بیٹا جو انہی محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ جا کے کسی ایک تاریخ پہ عدالت میں کھڑا ہو کہ میری ماں کا کیس ہے تو میں اس کو خود لڑوں گا اور میں خود اس کیس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکا۔ اب آگے بڑھیں تو اسی دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو کہ جنرل جیلانی نے متعارف کروایا تھا، جنہیں 81 میں جو پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے، اور وہ نواز شریف آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن آپ ایک اور طرح سے اس کو دیکھیں کہ نواز شریف نے پاکستان کو مری سے لے کے راجن پور تک مخصوص کر لیا تھا۔ اس وقت پاکستان ان کی نظر میں وہی تھا جو انہیں 2 اکثریت دلا دے، اور 2 اکثریت پنجاب میں پڑی ہوئی ہے، 2 4 6 سیٹیں آپ دیگر صوبوں سے لے لیں تو 2 اکثریت بن جاتی ہے۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک تشویشناک بات تھی کہ پنجاب کی بنیاد پہ میاں نواز شریف نے جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ کی بنیاد پہ اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور انہیں سب لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ حب الوطنی کے لبادے میں ملک دشمنی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ کوئی نہیں رہا، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہیں کہ جاگ پنجابی جاگ کے نعرے پہ آپ کیسے پاکستان کی بات کر سکیں گے؟ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ آگے بڑھیں تو اس کے بعد عمران خان آ جاتے ہیں۔ عمران خان نے ہزار غلطیاں کی ہوں گی، ہزار کمی کوتاہیاں ان میں موجود ہوں گی، لیکن ایک بات جو ہمارے تمام اداروں کو، تمام قوم کو، تمام ملک کو یہ سمجھنے کی تھی، وہ صرف یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل کیانی کے دور میں یہ وزیرستان میں ہمارے جو بہت باعث فخر فوجی تھے، بہت ہی لائق تحسین فوجی تھے، ان کے سروں سے وہاں پہ فٹ بال کھیلی جا رہی تھی۔ تو اس وقت کیا تھا؟ پاکستان ختم ہو گیا ہوا تھا، وزیرستان اور یہ قبائلی علاقہ جات پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، اور ان کا اتنا زیادہ عمل دخل تھا کہ GHQ سے لے کے کراچی تک وہ اپنی مرضی سے دھماکے کر رہے تھے اور تماشا دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن جنرل راحیل شریف، سلام جنرل راحیل شریف کو کہ وہ باغیرت جنرل آیا اور اس نے پاکستان کو جغرافیائی طور پہ مضبوط کیا، اور واپس جغرافیہ پاکستان کا جنرل راحیل شریف نے دیا، ورنہ پاکستان کا جغرافیہ نہیں رہا ہوا تھا۔ آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قبائلی علاقہ جات جہاں کرنل امام کو 7 سال کے بچے نے گولی ماری تھی، ان قبائلی علاقوں کو، اس وزیرستان کو پاکستان میں شامل کر رہا ہے عمران خان۔ اب یہ دنیا کیسے مانے گی کہ وہ قبائلی علاقہ جات جو جہاں پہ بیٹھ کے وہ پورے پاکستان کو تباہ کر رہے تھے، پورے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہے تھے،
وہ علاقے پاکستان کا حصہ بن گئے۔ اب یہ عمران خان کا بہت بڑا جرم تھا، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جرم ہے، اسی طرح کا اس کا بھی تھا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو وہ کراچی کہ جس کراچی سے الطاف حسین نے پاکستان کا پرچم اتار دیا تھا، وہاں پہ پاکستان کا پرچم کراچی میں نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، پوری قوم کو یاد ہونا چاہیے، کراچی میں الطاف حسین نے پرچم نہیں لگانے دیا، وہاں پہ ایم کیو ایم کے پرچم لگ رہے تھے۔ اس عمران خان نے کراچی میں جا کے پاکستان کے پرچم لہرائے، اس نے وہاں پہ کہا کہ پاکستان کے پرچم لے کے آنا۔ اب وہ کراچی میں بھی اس نے پاکستان کو واپس لوٹایا، وزیرستان میں بھی پاکستان واپس لوٹایا۔ یہ عمران خان کے ایسے جرائم ہیں کہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ساتھ کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب کے چند جاگیردار اس کے ساتھ مل جائیں تو وہ وہاں سے کچھ سیٹیں لے سکتی ہے، باقی کوئی کہانی نہیں۔ میاں نواز شریف پنجاب وہ مری سے لے کے راجن پور اور بہاولپور تک ان کا سارا پاکستان ہے، وہ وہاں تک جاتے ہیں، یا ہزارے میں سے ان کا کچھ تھوڑا بہت الگ بنتا ہے، باقی ان کے نزدیک پاکستان ہے ہی نہیں ہے، یہی پاکستان ہے بس۔ اب یہ ایک اس قوم پہ، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ایک ایسا لیڈر اللہ پاک نے دے دیا کہ جو کراچی سے لے کے وزیرستان تک قوم کو جوڑ رہا ہے، جو کراچی سے بھی جیت رہا ہے، جو وزیرستان سے جیت رہا ہے، پنجاب جیت رہا ہے، جو قوم کو ایک کر رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا انعام تھا اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کہ اس کو عمران خان کو دیکھتے ہوئے، عمران خان کا مقابلہ کرتے ہوئے، آپ کو میاں نواز شریف بھی قبائلی علاقوں میں خیر جانے کی جرت وہ آج سے 1000 سال بعد بھی نہیں کر سکتے، لیکن کے پی کے میں وہ جا سکتے تھے، وہ سندھ میں اندرون سندھ جا سکتے تھے، وہ اس طرح کی محنت کر سکتے تھے میاں نواز شریف کے جس سے ان کو سیٹیں ملیں تاکہ وہ عمران خان کا مقابلہ کرے۔ اور عمران خان یا بلاول بھٹو کے دیگر صوبوں میں آنے جانے سے پاکستانیت پروان چڑھنی ہے، پاکستانیت کو فروغ حاصل ہونا ہے۔ عمران خان نے پاکستانیت کو پروان چڑھایا، اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے عمران خان کا کہ اس نے ایک قوم بنانے کی کوشش کی۔ وہ عمران خان جو کراچی سے سیٹیں جیت لے اور جو پنجاب سے جیت لے، جو کے پی کے سے جیت لے، بلوچستان سے، کوئٹہ سے جو سیٹ جیت لے، امریکہ کو یہ کبھی تسلیم ہو سکتا ہے؟ یا امریکہ سمیت وہ ساری اسٹیبلشمنٹ عالمی وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ پاکستان ایک لڑی میں پرویا جائے، پاکستان ایک قوم ہو، صوبائیت نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، لسانیت نہ ہو، یہ ایک قوم بنتی جائے؟ یہ چیز اس وقت عمران خان کے جو بھی اس کے خلاف ہو رہا ہے اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ممنوعہ فنڈنگ میں بھی کچھ نہیں نکلا، فرح خان کا کہا گیا کہ وہ لوٹ گئی، ابھی کل اس کو ایک کلین چٹ ملی ہے فرح گوگی کو، انہوں نے دی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کا مین جو جرم ہے عمران خان کا وہ ہے پاکستانیت، اور یہی جرم قائد اعظم سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو قوم کی بات کرے گا، ملک کی بات کرے گا، جو قوم کو ایک بنانے کی بات کرے گا، وہ ناقابل معافی ہے۔ آپ اس پہ غور کریں، بالکل اپنے ذہن آزاد رکھ کے اس پہ سوچیں کہ ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔